اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور شرعی مسائل کا ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں علماء کرام ہوتے ہیں اور آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیں گے اور سوالات کے دیں گے مفتیان کرام جوابات۔ پیش خدمت ہے سیگمنٹ شرعی مسائل۔ چلے کوئی بات نہیں، شرعی مسائل کا مفتی صاحب سیگمنٹ ہے اور ہم اپنے کالرز کو آپ کی اجازت سے شامل کیا چاہتے ہیں یک کے بعد دیگرے۔ آج قرآن اور انسان کے موضوع پر ہم نے بات کی، اگر آپ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے اور وہ شرعی سوال ہے تو آپ کیا کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے، آپ سوال کیجئے، علماء کرام جواب دیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کو؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر 1 سال سے میں اپنے شوہر سے الگ رہ رہی ہوں، اچھا تو اس دوران میں حالت حیض میں تھی جب مجھے طلاق ہو گئی۔ اچھا، تو اب جو کہ میری عدت سٹارٹ ہے اور عدت کے بعد مجھے پہلا حیض آ چکا حالت ہے، حیض میں طلاق ہو گئی، تو اچھا کیا میں اور جس تاریخ کو مجھے طلاق ہوئی ہے کیا میں حیض کا انتظار نہ کروں، میں تاریخ کا کر سکتی ہوں کہ تاریخوں پہ کر لوں عدت پوری؟ تاریخوں کا میں تعین کیسے کروں گی؟ ہاں تو تاریخ سے کیا جائے، حیض کو نہ کیا جائے، اس کو شامل کیا جائے ان ایام کو یا نہیں شامل کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال مفتی صاحب سے پوچھیں۔ آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ دیں گے آپ کے سوال کے جواب۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ میرا سوال ہے، میری طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد ایک مسترد مفتی صاحب پوچھا، دوبارہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، تو اس کے بعد آپ دوبارہ بولیے ذرا، لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیں، آواز سمجھ نہیں آ رہی ہمیں فلور پہ۔ ہاں میرا نا یہ سوال ہے کہ میری پہلے نکاح ہوا اور طلاق ہوگی عدالت کے ذریعے، اس کے بعد میں نے 5.5 سال بعد اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نا زبردستی زمین کی وجہ سے میری طلاق کی ہے، چچا والوں نے کروائی ہے، اس کے بعد میں اس بندے سے رابطہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ ایک بہت اچھے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا نہ نکاح رہا ہے نہ طلاق ہوئی ہے، وہ جو صاحب کا شوہر ہے ایک بار کہہ دینا کہ آپ کی طلاق آپ فرما رہی ہیں کہ زبردستی کروائی تھی پچھلی طلاق؟ ہاں پچھلی طلاق جو ہے نا وہ زمین کی وجہ سے زبردستی کروائی گئی۔ زبردستی کورٹ سے کروائی تھی؟ نہیں، مجھ سے کروائی گئی۔ آپ سے زبردستی، آپ راضی نہیں تھی اس پہ؟ ماں کی جدائی کی وجہ سے کہہ دیں آپ کو اپنی ماں سے نہیں ملنے دیں گے ورنہ اس بندے سے کہے کہ وہ طلاق دے۔ اچھا آپ سے زبردستی کروائی گئی اور پھر آپ کا نکاح کہیں اور کروایا گیا؟ نہیں، پہلے بعد میں نکاح نہیں اور طلاق کروائی گئی، وہ مجھے نہیں پتا کیسے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہو۔ اس کے بعد میں اس بندے ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ نہ اس بندے آپ کی نہ طلاق ہوئی ہے نہ نکاح رہا ہے، آپ نہ ایسا کریں کہ آپ اس پہلے صاحب کا شوہر سے ایک بار کہہ دیں کہ میں نے آپ کو طلاق دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈر پریشر میں تھی اور مجھے نہیں پتا کہ میری طلاق ہوئی ہے مگر کہا کہ کروا دی ہے۔ ایک مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہ آپ کا نکاح رہا ہے نہ آپ کی طلاق ہوئی ہے، تو آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں گے ایک بار کہہ دے طلاق آپ کو تاکہ معاملہ حل ہو۔ بہرحال آپ فرمائیے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہلو آواز آ رہی؟ چلیں کچھ جوابات لے لیں گے، ایک اور کالر چلیں کالر کو لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں ایک دو جوابات لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں ایک سوال یہ ہوا کہ 1 سال سے شوہر سے علیحدہ تھی، صحیح، پھر اس کے بعد حالت حیض میں جو ہے وہ یعنی مینسز میں طلاق دی ہے، تو آیا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے، اچھا منع ہے، اس سے روکا گیا ہے، صحیح، لیکن حالت حیض میں اگر طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق ویلڈ ہوگی، وہ طلاق ہو جائے گی۔ صحیح، خدا نخواستہ اس نے 1 طلاق دی تو 1 ہوگی، خدا نخواستہ 2 دی ہیں یا خدا نخواستہ جتنی دی ہیں 3 دی ہیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور طلاق ہونے کے بعد اس میں یہ خاص طور پر ہے کہ عدت جو ہے
وہ 3 حیض ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے کہ جس میں طلاق دی گئی ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, جو اگلا ہوگا وہ کاؤنٹ ہوگا. وہ کاؤنٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہی سوال تھا ان کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام سر, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے, کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان گناہ صغیرہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ, لیکن وہ معافی توبہ مانگتا ہے, اس کے بعد قیامت والے دن کیا اسے جو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی سزا ملے گی؟ ٹھیک ہے, آگے ایک شخص گناہ صغیرہ کبیرہ کرتا ہے اور اس کی توبہ کرتا ہے, تو کیا قیامت والے دن اس کی سزا ملے گی جس کی اس نے توبہ کر لی؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بس کوئی اچھا سا وظیفہ بتاؤ کہ میرا کاروبار اور میری اولاد ہو جائے. اچھا چلیں وہ دیکھ لیں گے پیارے بھائی, لیکن وظائف کے حوالے سے سیگمنٹ نہیں ہے, شرعی سوالوں کا ہے. اگر کوئی شرعی سوال ہوا کرے تو وہ پلیز پوچھیے. وظائف کا ایک سیگمنٹ مفتی سہیل رضا مدری صاحب کرتے ہیں ڈیجیٹل پر, وہاں آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی جی میرا سوال ہے کہ حیض میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ میں بیٹھ جاتی ہوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہوں, آیت الکرسی یا؟ ٹھیک ہے بالکل بتائیں گے آپ کو, انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ کیا ممکن ہے اس صورت میں اور کیا نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نماز تسبیح کے بارے میں کیا اس میں اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے, اور نماز تہجد کے بارے میں نیت پوچھنی ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی. پہلے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا, کتنی بار پڑھنا؟ اول آپ نے کیا پوچھا تھا, دوبارہ بتائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا پوچھا تھا آپ نے؟ نماز تہجد کے بارے میں پوچھنا ہے. جی دوبارہ پوچھ لیں گے, میری بہن پوچھ لیں, ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے جواب سوال کا. چلیں مفتی صاحب اگلا جواب مفتی حسن نوید نیازی صاحب فرمائیے. یہ ایک بہن نے پوچھا کہ طلاق ان کی جو ہے وہ ہو گئی تھی کورٹ کے ذریعے, اور کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میری طلاق جو ہے زبردستی کرائی گئی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو کسی مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ طلاق جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوئی, آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا, طلاق بھی نہیں ہوئی. پوری طرح ان کا جو ہے وہ سوال ہمیں واضح نہیں ہوا, جتنی بات سمجھ آئی ہے اس کے مطابق ہم بتا دیتے ہیں. سمجھ میں یہ بات آئی کہ انہوں نے پوچھا کہ کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ طلاق ہوئی, خلا ہوا, تو کورٹ کے ذریعے جو خلا ہے یہ خلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں خلا کے کچھ احکام ہیں, کچھ شروط ہیں. ہر صورت میں خلا جو ہے وہ اس کی تمام شروط جو ہے وہ تمام لوگ ملحوظ رکھتے ہوں, یہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے جواب اس لیے ہم نہیں یہ اس کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جو کورٹ کے ذریعے خلا ہے یہ بیسیکلی فسخ نکاح ہوتا ہے, یہ خلا نہیں ہوتا. خلا تو مرد جو دے گا, کیونکہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے اور طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے, مرد ہی طلاق دے سکتا ہے. یہی وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ نکاح بھی نہیں رہا. نکاح اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ کھولے گا تو کھولے گی. تو کورٹ کے ذریعے فسخ نکاح ہوتا ہے. فسخ نکاح کی کچھ شروط ہیں, ان شروط کے ساتھ درست ہے, ان شروط کے بغیر درست نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کسی دارالفتاح سے رجوع کر لیں, پوری صورتحال وہاں بتائیں, اس کے مطابق پھر عمل کریں. فریقین بیٹھیں اور پھر جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, واقعین سے بات کر رہی ہوں. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ واقعین سے کوشچن پوچھنا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر سو جائیں اور تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کر تراویح پڑھ لیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, خواتین اگر عشاء پڑھ کے سو جائیں اور تہجد کے وقت اٹھیں اور تراویح پڑھ لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل بتائیں گے. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ سر یہ ایک طلاق سے متعلق سوال ہے. جی پوچھیے. یہ اگر ایک طلاق دے دی جائے تو اس کی مدت رجوع کی 3 ماہ تک ہے. صحیح. 3 ماہ اگر گزر جائیں تو اس کے بعد اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ وہ پہلے والے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ ایک طلاق دینے کی بات کہہ رہے ہیں. ایک طلاق اگر آپ نے دی, ایک طلاق. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. میں بالکل مفتیان کرام انشاءاللہ اس کا دیں گے آپ کو جواب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ زکوٰۃ درس میں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کس میں؟
زکوٰۃ اور صدقہ درس میں دے سکتے ہیں؟ درس میں ہاں درس میں زکوٰۃ اور صدقہ دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی مفتی حسن صاحب سمجھ بالکل ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی دیا جائے گا جواب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن بند کریں اور مجھ سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. یہ زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے کہ بچوں کا زیور رکھا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بچوں کا زیور رکھا ہوا ہے آپ کے پاس 1 سال سے سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس حساب سے سوال ہے میرا. بالکل ٹھیک ہے بھائی آپ کو دیں گے جواب. پروگرام دیکھیے گا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, مجھ سے بات کر لیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے یہ سوال پوچھا تھا, میری پیپر آیا ہوا تھا, اس کو طلاق ہوئے گی کہ نہیں؟ آپ کو پیپر آیا طلاق کا؟ ہاں جی. اس پہ آپ کے شوہر کے دستخط ہیں کہ میں نے آپ کو طلاق دی اس طرح؟ جی ٹھیک ہے بالکل معلومات. آپ کے شوہر کی دستخط؟ آپ کے شوہر کے دستخط ہیں وہ اس پر؟ جی کہا تو تھا انہوں نے, باقی آپ دونوں صورتیں بتا دیے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نا 18 میرے پاس چاندی ہے, 18 تولے چاندی ہے اور 4 تولے سونا ہے. اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں یہ بتا. 18 تولے چاندی 4 تولہ سونا, ان کے بعد سے اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں بتا دیجئے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندے نے ڈیورس دے دیا, 2 ڈیورس دے دیے ہیں جی, تیسری ڈیورس نہیں دی ہے, تیسری ڈیورس وہ دیتا ہے 3 ماہ کی عدت پوری ہونے کے بعد ریٹرن میں ان کے گھر بھیجتا ہے, تو کیا یہ ڈیورس کسی کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ بھائی آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کلیئر بولیں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ. بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شخص اس نے 2 ڈیورس دیے بیوی کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 مہینے گزر جاتے ہیں عدت کے. ٹھیک ہے, 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ تیسری ڈیورس ریٹرن میں, یعنی کہ تینوں ڈیورس کو ریٹرن میں ان کے گھر پہنچ جاتا ہے. اچھا کیا یہ تیسری ڈیورس ہوگی یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات, بس مختصر سے وقفے کے بعد. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور شرعی مسائل کا ہمارا سیگمنٹ ہے. کالرز ہیں, کالرز کے سوالات جمع ہو رہے ہیں, مفتیان کرام دیں گے جوابات. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلیں جی مفتی صاحب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ گناہ صغیرہ ہوں گناہ کبیرہ ہوں, ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا قیامت کے دن ہمیں سزا ملے گی یا معاف کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں گناہ صغیرہ تو ویسے ہی توبہ کے ذریعے ان کی معافی ہو جاتی ہے, ویسے بھی نیکیاں کرنے کے ذریعے معافی ہو جاتی ہے. نیکی اس کی تلافی کے لیے. ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کریم میں کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں, لیکن گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے ذریعے ہی معاف ہوتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ گناہ کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے, یا وہ فرائض جن کا تعلق جو ہے وہ یعنی یوں سمجھنے کی جیسے نماز ہے, روزہ ہے, اگر فرائض وغیرہ چھوڑ کر گناہ کیے ہیں یا کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس کا تعلق بندے سے ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی ہوگی, ان کی تلافی بھی کرنی ہوگی, یا کم از کم جس کا حق ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی, تب کہیں جا کر پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ روز قیامت اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا کہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کریم کو کوئی پاک شخص ہی یا پاک خاتون ہی چھو سکتی ہے, ناپاکی کی حالت میں چھوا نہیں جا سکتا. تو حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی منع ہے, قرآن کو چھونا یہ بھی منع ہے, قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ پڑھنا منع ہے. ہاں جو دعائیہ آیات ہیں
تو ان کو دعا کی نیت سے توڑ توڑ کر پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں، وہ بھی دعا کی نیت سے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں گے۔ اور درود پاک کے حوالے سے کیا؟ درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ خواتین عشاء کے بعد اگر سو جائیں اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر تراویح پڑھنا چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو ایسا بالکل کر سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ واقعی تہجد کے وقت اٹھنے کا یقین ہو کہ اٹھ کے پڑھ لیں گی تو اس طرح کرنے میں حرج نہیں۔ جو اور عموماً وہ خواتین اٹھتی ہیں سحری وغیرہ بنانے کے لیے، تو اگر اس وقت تراویح زیادہ پڑھتی ہیں بہتر تو ان یہی کے وقت لیے ہے، آسانی اسی میں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ایک جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک طلاق کی عدت جو ہے کتنی ہے اور اس کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ صحیح۔ طلاق جو ہے، طلاق کی عدت اگر حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، ڈیلیوری پریگننٹ خاتون کو طلاق دی ہے، دینی نہیں چاہیے لیکن دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری شمار ہوتی ہے، وضع حمل اس سے پہلے پہلے کا سارا ٹینور عدت میں شمار ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ غیر حاملہ ہے تو 3 مینسز جو ہے وہ 3 پیریڈز، 3 پیریڈ 3 حیض جو ہے یہ عدت ہے۔ اور اگر آہستہ ہوں، اتنی عمر رسیدہ ہوں کہ اب یہ معاملہ نہ ہو تو پھر ان کے لیے 3 ماہ ہے، یہ ہے ان کی عدت۔ اور عدت کے بعد وہ شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہیں۔ اگر 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی تھی، طلاق رجعی دی تھی یا طلاق بائن دی تھی، اب کہ مغلظہ نہ ہو، 3 سے کم جو طلاقیں، اس صورت میں عدت کے بعد نکاح سے نکل جاتی ہے، دوبارہ نکاح کا حق ہوتا ہے لیکن نئے حق مہر کے ساتھ، اور لیکن حلالے وغیرہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر 3 طلاق، 1 طلاق ہے یا 2 ہیں، اور اگر 3 دی ہیں تو اس صورت میں پھر عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ حلالے کے بغیر، حلالہ شریعہ کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی سید زیغم علی گردیری شاہ صاحب، آپ بھی دیجئے کچھ سوالات کے جواب۔ سلمان بھائی، یہ سوال آیا تھا کہ زکوٰۃ بچوں کا اس کی ملکیت میں زیور ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ بچے اگر نابالغ ہیں تو نابالغ پر زکوٰۃ وہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ بالغ اگر ہے اور وہ زیور جو ہے وہ نصاب کے برابر پہنچتا ہے، اس کی مالیت اگر اتنی ہے تو پھر وہ ان بچوں پر بھی جو بالغ ہے ان پر بھی وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مجھ سے بھی ایک سوال ہوا تھا، میں بھول نہ جاؤں، آپ کی باری پہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ کچھ بچے جو زیر کفالت ہوتے ہیں ماں باپ کے، بالغ ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کے اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے خود کے پاس کچھ نہیں ہوتا مال، تو کیا ایسے بچوں کو جو زیر کفالت ہیں، والد صاحب نصاب ہیں، والدہ صاحب نصاب ہیں مگر یہ صاحب نصاب نہیں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اصول اور فروع میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نہیں، یعنی کوئی اور اگر باہر سے دینا کوئی اور اگر دینا چاہے تو وہ ان کو دے سکتا ہے۔ بالغ بچوں کو جو کسی کی زیر کفالت ہے مگر وہ اگر وہ ان کے پاس ان کی ملکیت میں کوئی ایسا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ غالباً ڈراپ ہوگی۔ جی ایک جواب اور آپ۔ ایک اور سوال آیا تھا کہ طلاق نامہ ملا ہے تو کیا طلاق ہوئی ہے؟ اس وجہ سے ڈراپ ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، پلیز تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر بیٹا میاں کوئی چوری کھیتی یا کچھ بھی گھر میں کما کے لاتا ہے، چوری کی شے کما کے گھر میں لاتا ہے، نہیں ہے اس کی، تو ماں یا بہنیں یا وہ کیا کرے؟ ان کی تو مجبوری ہے، تو وہ اس کی کفالت میں ہے، ان کی مجبوری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل بتا، بالکل ناجائز راستے سے یا چوری سے یا واٹ ایور۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ سلمان بھائی، یہ تھا کہ طلاق نامہ ملا ہے تو کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اگر شوہر کی طرف سے واقعتاً طلاق نامہ شوہر نہیں بھیجا ہے، کسی ذریعے سے تصدیق کر لی جائے، اگر وہ شوہر کی طرف سے ہے تو طلاق جیسے ہی شوہر طلاق نامہ لکھے گا، لکھوائے گا، اسی وقت سے طلاق ہو جائے گی، اور جتنی طلاقیں اس نے لکھوائی ہوں گی اتنی طلاق چاہے کتنے دن بعد بھی انہیں وصول ہوا، شوہر کے طلاق لکھنے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ جب شوہر نے لکھا یا کسی سے لکھوایا جا کر تو فوراً اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، عورت کے پاس پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اگر ایک ہی بار لکھا ہو، جتنی مرتبہ لکھا ہے اتنی مرتبہ طلاقیں ہوں گی۔ وہی ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ میں کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں تقریباً ہر وقت ناپاک رہتی ہوں۔ اچھا، تو میں کوئی بیماری کا معاملہ ہے آپ کا؟ شرعی معذوری؟ ناپاک رہتی ہوں، مجھے رسولیاں بھی نہیں ہیں، بس ہر وقت حیض رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کسی مولویوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں گندے اثرات ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، آیت کرسی پڑھو، تو میں آیت کرسی پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ نماز تو میں نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیں گے نہیں، بلکہ آپ ابھی سن لیں جواب اس کا، جواب سن لیں آپ کہ میری بہن بات یہ ہے کہ جس آپ نے کہا نا کہ ہر وقت ناپاک رہتی ہیں،
تو اس صورت میں جب آپ کے ساتھ واقعی ناپاکی ہر وقت رہتی ہے اور کوئی نماز کا وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں آپ پاک ہونے کی طرف آ رہی ہوں تو پھر آپ شرعی معذور کہلاتی ہیں. شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا, آپ نے ایک مرتبہ وضو کر لیا. اچھا, وضو کرنے کے بعد آپ اسی وضو سے جو ناپاکی کا ریزن ہے, جس وجہ سے ناپاکی ہوتی ہے, اگر وہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی نماز بھی ہو جائے گی, آپ کے نوافل بھی ہو جائیں گے, قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی. ہاں, اس ناپاکی کے علاوہ کوئی اور عذر پایا جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر وہی عذر ہے جس کی وجہ سے ناپاکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک وضو سے ایک نماز آپ نے فرمایا. نہیں, ایک نماز نہیں, ایک وضو دیکھیں آپ سن لیا اچھا ٹھیک ہے. ہاں, فرائض, واجبات, سنتیں جو وہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا چاہیں بالکل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا ان کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب نئی نماز کے لیے نیا وضو اور پھر وہی فرائض واجبات جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہی عذر پایا جا رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی عذر ہوا, ہاں, اس کے علاوہ کوئی عذر ہوگا تو مسئلہ ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ 18 تولے چاندی ہے اور 4 تولے سونا ہے, تو یہ پوچھ رہی ہے کہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں, تو زکوٰۃ تو ہوگی. 18 تولے چاندی لے کر بیٹھی ہوئی ہیں آپ, اور ساتھ میں 4 تولے سونا. اب یہ دونوں مرج ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی نقدی بھی ہو, تو نہ بھی ہو تب بھی یہ دونوں نصاب مرج ہو جائیں گے اور آپ پر زکوٰۃ ہوگی. اب اس میں صحیح طریقہ یہ ہے, آپ دیکھ لیں کہ 18 تولہ چاندی سلور اور 4 تولہ سونا گولڈ کتنی رقم بنتی ہے, تو آپ جتنی رقم بنے تو ظاہر ہے کہ لاکھ روپے میں 2500 روپے آپ کو نکالنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, جواب. آج جو ہے وہ سوالات طلاق کے بارے میں بہت زیادہ ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہے وہ طلاق کی ریشو کتنی بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک بہن نے پوچھا کہ 2 طلاقیں دیں, اس کے بعد عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد پھر تیسری طلاق دی ہے, تو جو تیسری طلاق ہے, یہ بھائی کا سوال تھا کہ تیسری طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. چونکہ 2 طلاقیں دینے کے بعد عدت مکمل گزر چکی تھی, اور عدت گزرنے کے بعد خاتون نکاح سے باہر نکل جاتی ہے. اگر عدت کے دوران قولی یا فعلی کسی قسم کا رجوع نہیں کیا تھا تو اب وہ نکاح سے نکل چکی ہیں, اس لیے اب جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. تو نئے حق مہر کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے, جبکہ کوئی رجوع قولی یا فعلی نہ کیا ہو. ایک جو ہے وہ بہن نے یہ پوچھا کہ درس کے اندر جو ہے زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ دے سکتی ہیں نہیں دے سکتی. درس سے مراد یہ کہ درس کے جو حلقے وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان حلقوں کے اندر دیکھیں زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ شریف فقیر کا حق ہے, شریف فقیر کو دیا جاتا ہے. کسی اور کو آپ نے دینا ہے تو آپ وکیل بنا سکتے ہیں. اگر وہ درس والے ایسے ہیں کہ وہ کسی مستحق جگہ پر آپ کا مال خرچ کریں گے, آپ کو اعتماد ہے ان پر, قابل اعتماد ہیں اور امانت دار لوگ ہیں, تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں, لیکن یہ بتا کر کہ یہ زکوٰۃ ہے, پھر وہ اسے زکوٰۃ کی مد میں مخصوص جو مصرف شریعت کی طرف سے متعین ہے اسی میں خرچ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ بھی ایک جواب دے دیجئے. اور پھر میں ایک سوال ہے, چوری کا مال ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ان کا بیٹا لاتا ہے تو اب وہ کیا کرے. پہلے تو یہ کہ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور طریقے سے, جائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرے, کوئی اور ذریعہ راستہ ڈھونڈنے کے جو اس حرام کی نحوست سے وہ بچے. بچے کی تربیت کے لیے کوشش کی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائے, جس طرح مثال کے طور پر ماں ہے, بہن ہے, وہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر کے دیکھیں اور اس طرح کی ناراضگی کی کیفیت پیدا کریں تاکہ اس کو اس عمل پر پشیمانی ہو, ندامت ہو, شرمندگی ہو, تو یقیناً پھر اس عمل سے وہ تائب ہوگا. اگر بالفرض کوئی اور صورت ہی نہیں ہے, بالفرض کوئی اور صورت نہیں ہے اور یعنی حرام کی طرف جانے کا ایک خدشہ ہے, تو پھر بقدر ضرور اس مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے, ورنہ وہ بھی اس صورت میں کہ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں. مطلب آپ نے سٹارٹ میں ہی کہا بگننگ میں کہ آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں جائز, جس سے آپ کما سکیں اور اپنا گزارا. بہت شکریہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. آپ حضرات کا شرعی سوالات کا سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہوا, اور اب جو سیگمنٹ آئے گا وہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک, یعنی ڈیبیٹ کمپٹیشن. چھوٹے چھوٹے سے بچے تقریری مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ میں ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.